تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک۔ آج تجھ سے ہے مجھے تیری شکایت کرنی۔ آج کا میرا پیغام ان مولوی پیروں کے نام جو حکومت کے ظلم اور ستم پر خاموش ہیں، صرف اپنے چند مقاصد کے لیے اور بزدلی کی وجہ سے، کہ یہ مسئلہ کتب فقہ میں موجود ہے کہ اگر ذمی کافروں کی لڑائی حربی کافروں سے ہو جائے تو ذمی کافروں کا ساتھ دینا مسلمانوں پر ضروری ہے، وہ ساتھ دے کر حربی کافروں کو ختم کریں کیونکہ وہ بڑا دشمن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بڑے دشمن کے ساتھ بندے کی لڑائی ہو تو آپس کے اختلاف ختم کر کے بندے کو چاہیے کہ اس بڑے دشمن کے ساتھ لڑائی کرے تاکہ بڑا دشمن ختم ہو جائے، اس کے فتنے فساد سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ اور دلی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اہل سنت کا درد مند کہنے والے مولوی پیر حضرات آج اس قدر خاموش ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہو جائے علماء کا آپس میں تو سارے اپنے اپنا ہتھیار اٹھا کے میدان میں آ جاتے ہیں، جی فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، ہم ہیں یوں ہیں فلانا ہے، بڑی غیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان جو اہل سنت کی ایک ایسی تنظیم ہے جو ہمیشہ قربانیاں دیتی آ رہی ہے، اس پر اس قدر ظلم ہو رہے ہیں، غیر قانونی بھی، غیر اخلاقی بھی، غیر شرعی بھی، تو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ کسی کا بیان، کسی کی تڑپ، کسی کی التجا، کسی کا سوز دل ان کے حق میں نظر نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جرت کر کے منصب علم کا فریضہ ادا کرتے ہوئے حکومت پاکستان جو کہ سراسر امریکہ کی غلام اور اس کے جرنیل جو ہیں فوج کے وہ بھی غلام ہیں امریکہ کے، ان کے خلاف اگر بات ہو گئی تو کہیں ہمارا چینل بند نہ ہو جائے، کہیں ہماری شو بند نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے جلسے بند نہ ہو جائیں، ہمارے مدارس بند نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ رب کی بارگاہ میں یہ جواب دو گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی پر ظلم دیکھتا برداشت کرتے رہے، مولا ہمیں جرت نہیں تھی، ہم بڑے کمزور تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے نبی نے نہیں کہا تھا کہ سب سے افضل جہاد ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے؟ کیوں افضل ہے سب سے؟ کیونکہ جب ظالم کے سامنے بات کرو گے سچ کی تو یقیناً وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، یقیناً تمہیں قربانی دینا ہوگی۔ میں سوال کروں گا آج تم نہیں نظر آ رہے، کوئی بات نہیں، رب اکیلا نہیں چھوڑے گا ہمیں انشاءاللہ، اور خدا رسول کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہوتی آئی ہے۔ لیکن یہ فرق معلوم ہو گیا کہ دین کے نام پر کھانے والا کون ہے، اور دین پر جب مشکل باری آ جائے تو پھر میدان میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر گولیاں کھانے والا کون ہے، یہ فرق ہو گیا سب کو، یہ پتہ چل گیا سب کو کہ میاں مٹھو کھانے والے کون ہیں اور جان دینے والے کون ہیں۔ تو اس دور میں خدایا اٹھو ظلم کے خلاف ورنہ تم بھی نہیں بچو گے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ نہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ سپیکر اتارے گئے بات سپیکروں تک نہیں رہے گی، تو دیکھ لو آج مسلمان ہونے پہ بھی پابندی لگ گئی،
تو یہ بات بڑی آگے جائے گی تمہاری خاموشی. تو خدا را کچھ ہوش کرے. کیا سعد رضوی عمران خان سے بھی بدتر ہے؟ جس عمران خان کا تم نے ساتھ دیا، جس کو عاشق رسول تم نے کہا، جس زانی شرابی کو، جس کو کلمہ سیدھا نہیں آتا، آپ نے بڑا اس کو بڑی اس کی تعریف کی، جی مدینے کا پیغام عام کر دیا، فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا. کیا اس سے بھی بدتر ہے سعد رضوی؟ بتاؤ تو صحیح کہ اس کے حق میں تمہارا ایک جملہ نہیں نکلتا. اس نے تمہارے بچے مارے ہیں، اس نے تمہاری جائیداد ماری ہے، یا اس نے کوئی لالچ کی، ارے یہ تو وہ 27 سال کا نوجوان ہے، خدا کی قسم اس عمر میں تو لوگوں کو دین کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اس عمر میں ہر کوئی اپنی عیاشی میں مصروف ہوتا ہے. تو یہ وہ ہے اپنی عیاشی چھوڑ کر جس کو اربوں روپے کروڑوں روپے آفر کی گئی، سیٹوں کی آفر کی گئی، اس نے یہ ٹھکرا کے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا اربوں روپے سعد رضوی نے کہ ہمارا سودا میرے والد محترم بارگاہ مصطفیٰ میں کر گئے ہیں. تو اس نوجوان کا ساتھ نہیں دے سکتے تم؟ کیا قیامت کو جواب نہیں دو گے کہ ایک نوجوان اٹھا تھا صرف میری ختم نبوت اور دین کی سربلندی کا جھنڈا لیے ہوئے، اور تم مولوی پیروں نے ساتھ بھی نہ دیا؟ وہ مولوی پیر جن کو سب کچھ دین اسلام کے نام پہ ملا ہے. کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. شرم نمی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب خواب میں سونا تجھے، دن لام میں کھونا تجھے. رات کو سو گئے جی پیر صاحب آرام کر رہے ہیں، صبح جی جلسے پہ چلے گئے، نعرے لگا لیے زندہ باد پیر صاحب زندہ باد فلانے صاحب زندہ باد. بس شب خواب میں سونا تجھے، دن لام میں کھونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خدا را ساتھ دو، یہ جانے کسی کام کی نہیں ہے، اصل رسول اللہ کی عزت ہے. آج اگر تم اس ظلم پر خاموش رہو گے تو یقیناً اسی خاموشی پر یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام ہنس رہے ہوں گے کہ آج ایک نوجوان کھڑا ہوا لیکن اس کے ساتھ امت کھڑی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ مشائخ اور پیر اور مولوی کھڑے نہیں ہوئے. لیکن آج بھی اہل حدیث دیوبندی وہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اتنا تو بیان دے دو، کچھ شرم کرو، اتنا تو بیان دے دو. جن کو کافر کہتے ہیں ہم، جن کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سعد رضوی ہم تیرے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، وہ اتنا بیان تو دے دو. لیکن کیا کریں؟ اذا فاتق الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی چاہو کرو. تو لہذا یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی لبیک کا ساتھ نہیں دے گا تو لبیک کسی کی محتاج نہیں. بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ایک پلڑا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک پلڑا ہمارے ہاتھ میں ہے. تو لیکن یہ تو آپ کی خوش قسمتی شمار ہوگی اور پتہ چلے گا کہ آپ صرف کھانے والے ہیں یا اسلام کے نام پہ قربانیاں دینے والے بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جماعت تو رہے گی. مشکل وقت ہے، مشکل وقت کی ایک خصوصیت ہے کہ گزر جاتا ہے، گزر جائے گا انشاءاللہ. لیکن آج ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آؤ اس جماعت سے جس میں کسی شخصیت کا نعرہ نہیں، کسی پیر صاحب کا نعرہ نہیں کہ پیر صاحب زندہ باد، فلانے صاحب زندہ باد، مفکر اسلام زندہ باد، شیخ الحدیث زندہ باد، یہ نعرے نہیں ہے. یہاں پر ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو ایسی جماعت کا ساتھ مت چھوڑو. اللہ تعالی ہم کو تعریف لبیک کے ساتھ تا دم آخر وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد. لبیک لبیک.